بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہم للزکاة فاعلون۔ مومنین کی کامیابی کا دار و مدار جن اوصاف صفات پر رکھا گیا ہے، اس میں جہاں نمازوں میں خشوع، لغو اور فضولیات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے جو بالخصوص ہمارے مسلم سماج میں اور عرف میں رمضان میں ادا کی جاتی ہے، جسے ہم زکوٰۃ کے فریضے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین ہم للزکاة فاعلون۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے اور فاعلون کا لفظ آیا ہے، اس لیے بعض حضرات نے زکوٰۃ سے تزکیہ نفس لیا ہے، اور دیگر بہت سے مفسرین نے اس سے وہ زکوٰۃ مراد لی ہے جس زکوٰۃ کا تعلق انسان کے بقدر نصاب مال سے ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری اور طبعی طور پر مال، اولاد، جان، عزت، آبرو، اس کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ محبت سے کوئی انکار نہیں ہے، احبیت سے انکار ہے۔ نفس محبت من جانب اللہ ودیعت کردہ ہے، لیکن محبت کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ انسان اس سے چاہے کتنی محبت کرے، لیکن مال کو امانت اللہ کی سمجھے۔ وہ مال کا مالک نہیں ہے، انسان خود اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے۔ یہی تو فلسفہ ہے کہ جس کی بنیاد پر خودکشی کرنے کو حرام گردانا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ذات میں اور اس کی جان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، ویسے وہ اپنے مال میں بھی اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ مال اللہ کا ہے، انسان کی حیثیت مال میں صرف امین اور خزانچی کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ عجیب اسلوب ہے کہ اللہ کے مال میں سے تم دو جس کا اس نے تمہیں استعمالی طور پر مالک بنایا ہے۔ قبضہ ایک مالکانہ ہوتا ہے اور ایک قبضہ والیانہ ہوتا ہے۔ ہمارا قبضہ مال پر مالکانہ حقیقت کے اعتبار سے تو نہیں ہے، مجازی طور پر ہم مال کی نسبت اپنی طرف کر دیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جا بجا مال کی نسبت، مال دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے وَأَنفِقُوا مِن مَّالِ اللَّهِ، اور اسی طرح پہلے پارے کے پہلے ہی رکوع میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے وہ بقدر مقرر کردہ حصہ ہماری طرف سے ان پر جو تجویز کیا ہوا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے میں تیسیر اور تسہیل اور تہییج کے لیے انسانی نفوس و طبائع کو آمادہ کرنے کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فرمایا۔ اہل علم جانتے ہیں اگر من نہ لایا جاتا تو وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب نکلتا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے سارا مال وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ نہیں، انسان کی طبیعت چونکہ فطری طور پر مال سے کنیکٹڈ رہتی ہے، اس لیے اس میں آسانی پیدا کی کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ، یعنی 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ، 40 روپے میں سے 1 روپیہ وہ نکالتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی رزقنا، ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس لیے اسلام میں سامعین اس بات کو بہت اچھی طرح نوٹس کریں، ذہنوں میں بٹھائیں کہ جتنا نماز ادا کرنا فرض ہے اتنا ہی زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے انسان تو اس کے اوپر ادا کرنا فرض ہے۔ اس زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والے لوگ تھے،
اور وہ بھی بتأویل انکار کرتے تھے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے، حوصلے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر، تم مجھ سے اس معاملے میں مذاکرہ علمیہ کرتے ہو، لیکن اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے، اب اگر وہ اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں تو لقاتلتہم علی منعہم ایاہ، میں ان سے قتال کروں گا۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر شدید ترین وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ 10ویں پارے میں آیا والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، اس کا خزانہ کرتے رہتے ہیں، ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کی رضامندی اور اس کی منشا کے مطابق اس کا استعمال نہیں کرتے، تو فبشرہم بعذاب علیم، تحکماً اور استہزاءً تبشیر کا لفظ آیا کہ تم ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اور عذاب کی جو منظر کشی کی گئی ہے، نعوذ باللہ، ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ یہ عذاب انہیں اس دن لگے گا جبکہ ان کے یہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر تپا کر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ تقویٰ، اہل علم جو اس وقت متوجہ ہیں وہ سمجھتے ہیں مکوات اور کوا یکوی داغنے کو کہتے ہیں، مکوات پریس کو اور آئن کو کہتے ہیں، چپک جاتی ہے، وہ چمڑی کو اکھاڑ کر لے آتی ہے، اور جس سے اگر آدمی کا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو پھر وہ زندہ اور سلامت نہیں بچ کر نکلتا۔ یہ فرمایا کہ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، کہ اگر مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، سونے چاندی، روپیہ پیسہ، ڈالر پاؤنڈ اور اپنے زرعی اور تجارتی اموال وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، تو ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اور یہ 3 کا لفظ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں، اور پھر اگر وہ اصرار کرتا ہے تو آدمی اپنی پہلو تہی کرتا ہے، پہلو دکھاتا ہے ایسا کر کے، یعنی اس سے اعراض کرتا ہے۔ پھر بھی اگر سامنے والا اس سے اصرار کرتا ہے تو وہ پشت پھرا لیتا ہے۔ اللہ نے اس لیے ان تینوں اعضاء کا بالخصوص تذکرہ فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں آیا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ طوق لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں مال دیا ہوگا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو اس کے گلے میں گنجا سانپ، خطرناک زہریلا سانپ قلادہ بنا کر لٹکایا جائے گا، اور یأخذ بالہزمتیہ یعنی بشدقیہ ویقول انا کنزک انا مالک، وہ اس کے جبڑے سے پکڑ کر اس کو دبائے گا اور نوچے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کے ساتھ تیرا دل اٹکا ہوا تھا اور تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ اسی لیے مسند احمد شریف کی ایک روایت میں آیا، بغور اس کو سنے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت حق جل مجدہ سے سوال فرمایا کہ اللہ تو نے سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی پیدا کی ہے؟ فرمایا کہ پہاڑ۔ فرشتوں نے فرمایا اس سے زیادہ طاقتور؟ تو فرمایا لوہا، جس کے ذریعے پہاڑوں کو توڑا جا سکتا ہے۔ فرمایا لوہے سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا کہ آگ، جس کے ذریعے لوہے کو پگھالا جا سکتا ہے۔ فرمایا آگ سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا پانی، جس پانی کے ذریعے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا کہ آگ کے بعد پانی اور پانی کے بعد ہوا، جو ہوا پانی کو بھی ادھر سے ادھر بہا کر اور اٹھا کر لے جاتی ہے۔ فرشتوں نے اخیر میں سوال کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز اگر کوئی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ صدقہ اتنی طاقتور چیز ہے جو اللہ کے غصے جیسی پاورفل چیز کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اس وقت دنیا میں جو حالات خراب ہیں، سیدھی اور صاف ستھری بات ہے، یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں صدقات واجبہ، صدقات نافلہ، عید الفطر کا صدقہ، یہ سب بکثرت نکالتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار،
اور انسان کو چاہیے کہ اس مال میں اپنے دل کو اٹکا کر نہ رکھے، بلکہ یتیموں غریبوں کا اس میں حصہ سمجھے۔ اسی لیے قرآن کریم نے تربیت کے لب و لہجے اور اسلوب میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غرباء اور فقراء ہمارے پاس مال لینے آئیں، بلکہ ان کا حق ہے اور حق والے تک حق پہنچانے جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ معارج میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ نیک بندے، صفات صلاح کے حاملین بندے وہ ہیں کہ جن کے مالوں میں سائل اور وہ آدمی جو بیچارہ محروم ہے مال سے، اس کا حق ہے۔ حق کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے بڑی عجیب نکتے کی بات لکھی، سورہ معارج میں اس آیت کو رکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ان صفات کی ادائیگی سے انسان کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو، جیسے مادی طاقتور چیزیں ہوتی ہیں، لوہا، آگ، پانی، ہوا، پہاڑ وغیرہ وغیرہ، ویسے روحانیت کی طاقتور چیزیں ہیں، نماز، روزہ، صدقات وغیرہ۔ اور روحانیت کا پاورفل ہونا یہ مادیت کے پاورفل ہونے سے اشد درجہ ضروری ہے۔ روحانیت اگر مضبوط ہوتی ہے تو آدمی جسمانی اعداء اور جسمانی دشمنوں کا بھی بخوبی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ رکھیں، بلکہ حساب کریں، حساب کر کر منظم طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسے ایک مثال سمجھو کہ جیسے خون کا پورے بدن میں پایا جانا ضروری ہے، خون کی گردش ہر رگ میں، ہر ریشے میں اور انسان کے بدن کے ہر جزو میں ضروری ہے۔ اگر یہ خون کسی جزو بدن میں منجمد ہو گیا تو گٹھیا ہو جاتی ہے، گانٹھ ہو جاتی ہے، کبھی کینسر ہو جاتا ہے اور آدمی کی ہلاکت و تباہی کا موجب بنتا ہے۔ اس طرح علماء نے فرمایا کہ مال کا بھی سماج کے ہر فرد کے اندر سرکولیٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ مال مالداروں کے اندر اٹک گیا اور سماج کے تمام طبقات کے اندر سرکولیٹ نہیں ہوا تو سماج ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی کو سورہ حشر کی ایک آیت میں فرمایا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ ہم نے یہ جو یتیموں، مسکینوں، غریبوں وغیرہ کے حقوق مقرر کیے اور ان کو مصارف بنائے اور بتائے، وہ اس لیے ہے تاکہ یہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان اٹک کر نہ رہ جائے اور انہی میں دولتاً گھومنے والا نہ بن جائے، جیسے کہ ایک ڈول رسی کے ساتھ بس اپنے ایک ہی جگہ پر گھومتی رہتی ہے، اس طرح یہ نہ بن جائے، بلکہ سماج کے تمام لوگوں میں اس کو خرچ کیا جائے۔ اور اس کے خرچ کرنے کے مصارف خود قرآن کریم نے اپنے ذمہ لے کر بیان فرمائے۔ مصارف ثمانیہ کی شکل میں پارہ نمبر 10 میں انما الصدقات للفقراء الی آخر الآیت، اس کو ہمیں اپنے مقامی علماء کرام، مفتیان عظام سے معلوم کر کے سماج کے ان تمام ورگوں تک منظم طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور نفل صدقے بھی ادا کرنے چاہیے۔ ایک بہت بڑی کوتاہی کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اجتماعی طور پر بیت المال کے نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ ہونے اور نہ کرنے کی بنیاد پر مسلمان طبقوں کی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو 200 دے دیے، اس کو 500 دے دیے، اس کو 2000 دے دیے۔ زکوٰۃ لوگوں کے جذبات اور دواعی عمل کو، محنت کے جذبات کو پست کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث شریف میں صاف آیا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا ذی مرۃ سوی، کہ ایک مالدار آدمی جس کے پاس اس کی زندگی گزارنے جتنا مال ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جو طاقتور ہے، اس کو قوت کسب حاصل ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، تو اس کو صدقے کا مال نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے اس کو محنت پر لگاؤ۔ اس لیے میں آج یہ بھی پیغام دوں گا کہ مسلمانوں میں منظم اور مہذب طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بناؤ تاکہ یہ قوم خود کفیل بن سکے اور زکوٰۃ لینے والا آئندہ سال زکوٰۃ دینے والا بنے۔ لسٹ میں سے اتنے لوگ کم ہوں، دوسرے لوگوں کی جگہ ہو اور اتنے لوگ دوسروں کو دینے والے بنے، اس کے لیے انہیں حدیث شریف میں جو لفظ آیا ہے حضرت خدیجہ نے
حضور کی صفات میں بیان فرمایا تھا وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ کہ جو لوگ نادار ہیں، جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو کمانے کا انتظام کر دو۔ اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ایک جملہ بولتا ہوں، اس قوم کو اس زمانے میں جتنی مسجدوں کے میناروں کی ضرورت ہے اتنی ہی فیکٹریوں کی چمنیوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ قوم جب تک خود کفیل نہیں بنے گی تب تک دنیا میں عزت کے ساتھ اپنا سر نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے جتنے بھی فلاسفہ ہیں اور جن لوگوں کے مقاصد شریعت پر گہرا اور بہت زیادہ غائرانہ نظر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت المال کے نظام پر غور کرنا چاہیے اور قوم میں کچھ ذمہ دار ہوں ان کو اپنی اجتماعی زکوٰۃ دے کر ان کو مستحقین کی تلاش کا مکلف کر کے پھر ان کو دینا چاہیے۔ جیسے ہم نماز شروع کرنے سے پہلے ان سب چیزوں کا تحقق کرتے ہیں کہ جگہ پاک ہے کہ نہیں، قبلے کی سمت میں ہمارا رخ ہے کہ نہیں، ہمارے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں، ہمارا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، اور سارے شرائط خارجیہ اور ارکان داخلیہ ہمارے ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم نماز میں اس چیز کی توجہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی تو ایک فریضہ ہے، اس کے ادا کرنے سے پہلے ہمیں ان ساری چیزوں کو بہت تأکد کے ساتھ، بہت تیقن اور توثق کے ساتھ برتنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے، اب ہم دوسرے عشرے میں اپنی جو باقی ماندہ زکوٰتیں ہیں یا اگر ہم نے اس کا حساب نہیں کیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کی طرف توجہ کریں۔ ایک خاص بات اور میں توجہ دلا رہا ہوں، بہت سے لوگ اس زمانے میں کیش پیسہ ہاتھ میں نہیں ہونے کی وجہ سے دھڑلے سے معذرت کرتے ہیں کہ میرے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس سونا چاندی ہے، میرے پاس اتنا ہے، لیکن کیش کہاں ہے، میں کہاں زکوٰۃ نکالوں، میرے پاس کیش تھوڑا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے، کھلی بات کرتا ہوں، حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی زکوٰۃ جانوروں کی شکل میں دینے کو فرمایا۔ یہ عجیب حکمت ہے اور حضور کا فلسفہ ہے، فرمایا اتنے اونٹوں میں اتنے اونٹ بطور زکوٰۃ کے نکالو، اتنی بکریوں میں اتنی بکری بطور زکوٰۃ کے نکالو، اتنے جانوروں میں اتنا جانور بطور زکوٰۃ کے نکالو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ضروری نہیں کہ روپیوں ہی کی شکل میں زکوٰۃ دی جائے، اسی مال کی شکل میں بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ کسی کی برتن کی دکان ہے اور اس کا مال تجارت قرضے کو لیس کرنے کے بعد بقدر نصاب ہے اور اس کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے تو وہ اتنے پیسوں کے برتنوں کی شکل میں زکوٰۃ نکال دے۔ کسی کے پاس کئی ایک پلاٹ اور زمینیں پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے سلطانی آسمانی آفتوں کی وجہ سے، تو وہ پلاٹ کی شکل میں زکوٰۃ نکالے۔ کسی کے پاس سونا چاندی پڑا ہوا ہے، کیش پیسہ نہیں ہے، تو انگوٹھی یا سونے کے کسی زیور کی شکل میں زکوٰۃ نکالے۔ یہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عورتوں کے اپنے زیورات پر بھی ان کے خود کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یا وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سونا دیا ہے اسے اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور اگر شوہر اپنی خوش دلی سے تبرعاً بیوی کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد توکیل ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ہمیں اپنے اموال تجارت کا بہت اچھی طرح محاسبہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جتنی اچھی ہوگی اتنی یہ قوم مضبوط بنے گی اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برسے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ حضور کی گارنٹی ہے کہ ما نقص مال من صدقۃ، کبھی بھی کوئی مال صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے کم ہو گیا ہو، ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا، لیکن دعوت ضرور دے دیتا ہوں کہ پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 4 میں اللہ نے زکوٰۃ، صدقات اور اس کی بنیاد پر ملنے والے فضائل کو عجیب و غریب مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل۔ تو ہم اس کا عزم کریں، اپنے اس زمانے میں خاص طور پر جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے آزو بازو کوئی غریب سونے نہ پائے، اور کوئی کتنا عزت دار آدمی ہو لیکن بیچارہ نہیں مانگ سکتا ہے۔ میں خاص طور پر توجہ دلاتا ہوں ایسے لوگوں کی طرف جو عزت نفس کی بنیاد پر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ وہ روزانہ یومیہ ان کی کمائی ہوتی تھی لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کما پا رہے ہیں، ان کی
اولین فرصت میں امداد کرنی چاہیے اور ان کے گھر پر جا کر پہنچانا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ بقول حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے بہت اچھا جملہ یاد آیا کہ زکوٰۃ لینے والوں کا احسان ہے کہ آپ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ نے وہ مصرف طے کر دیا اور وہ دستیاب ہے کہ اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ ورنہ بخاری شریف کی روایت میں آیا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی اپنی زکوٰۃ لیے پھرے گا لیکن اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، اس کا فریضہ اس کے کندھوں پر اور اس کے ذمے میں باقی رہ جائے گا۔ تو عزت کے ساتھ دیا کرو۔ اگر کوئی موقر شخصیت ایسی ہے جس کو زکوٰۃ کا لفظ کہہ کر آپ دو گے تو اس کی عزت نفس کو دھچکا پہنچے گا، تو اسلام نے اس میں بھی اتنی گنجائش نکالی ہے کہ اگر وہ مستحق ہے تو اس کو ہدیے کے نام سے بھی دل میں زکوٰۃ کی نیت کر کے آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کا موضوع ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس پر اتنے وقت کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں سمجھا تھا زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کی بنیاد پر سماج کا امیر اور غریب طبقہ آپس میں قریب ہوتا ہے، ان میں محبتیں بڑھتی ہیں، اس لیے کہ غریب یہ سمجھتا ہے کہ امیروں نے مال کو اپنے لیے مخصوص نہیں کیا بلکہ وہ اس میں ہمارا بھی حصہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ غریب سال بھر دعا کریں گے کہ اللہ ان کو زیادہ دے تاکہ ہمارا کام زیادہ چلے، اور امیر اپنے دل میں احسان مانے گا کہ یہ ہیں تو میرے فریضے کی ادائیگی سے میں سبکدوش ہو پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔